ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أكلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کے اللہ سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں واسبغ اور بھرپور دیں علیکم تم پر تمہیں نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرتاً ظاہر و باطنتاً اور پوشیدہ ومن اور بعض الناسی لوگ من یجادل جو یجادل جگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم ولا ہدن اور بغیر ہدایت ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ آسمان و زمین میں اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ رکھیں نہ سوج اور نہ روشن کتاب یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگا دی ہے پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں لگتے کھلی نعمتیں وہ جو حواس سے مدرک ہوں یا بے تکلف سمجھ میں آ جائیں چھپی وہ عقلی غور فکر سے دریافت کی جائیں یا ظاہری مادی و معاشی اور باطنی سے روحانی و مادی نعمتیں مراد ہوں گویا پیغمبر بھیجنا کتاب اتارنا نیکی کی توفیق دینا سب باطنی نعمتیں ہوں گی واللہ عالم یعنی ایسے کھولے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شعون و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جگڑتے ہیں اور میں بے سند جگڑتے ہیں نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی عادی برحق کی ہدایت نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے تنبیہ ترجمہ سے یوں مترشح ہوتا ہے کہ غالباً مترجم محقق قدس اللہ روح نے علم سے عقلی طور پر سمجھنا مراد لیا ہے اور خدا سے ایک طرف بصیرت مراد لی ہے جو سلامتی ذوق و وجدان اور ممارست عقل فکر سے ناشی ہوتی ہے مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نہ معمولی سمجھ ہے نہ وجدانی بصیرت حاصل ہے نہ روشن کتاب یعنی نقلی دلیل رکھتے ہیں یہ معنی بہت لطیف ہیں ہم نے آیت کی جو تقریر اختیار کی محض تسہیل کی غرض سے کی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے اتبعوا تم پیروی کرو ما انزل جو نازل کی اللہ
قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا اولو کیا اگر کانا ہو الشیطان شیطان یدعوہم ان کو بلاتا الی طرف عذاب السعید دوزخ اور جب ان کو کہیے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ہم تو چلیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف تو بھی یعنی اگر شیطان تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اور جہاں وہ گریں گے وہیں گرو گے ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن او جو یسلم جھکا دے وجهه اپنا چہرہ إلى الله اللہ کی طرف اور وہ محسن نیکوکار فقد استمسك تو بے شک اس نے تھاما بالعروة الوثقى ہلکا مضبوط وإلى الله اور اللہ کی طرف عاقبت و انتہا الامور تمام کام جمع ہو جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور وہ ہو نیکی پر سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا سمجھ لو کہ اس نے بڑا مضبوط ہلکا ہاتھ میں تھام لیا ہے جب تک یہ کڑا پکڑا رہے گا گرنے یا چوٹ کھانے کی کوئی اندیشہ نہیں یعنی جس نے یہ کڑا مضبوطی تھامے رکھا وہ آخر اس کے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر جو کفر کرے فلا يحزنك تو آپ غمگین نہ کر دیں کفره اس کا کفر الینا ہماری طرف مرجعهم ان کا لوٹنا فننبئهم بما پھر ہم انہیں ضرور جتلائیں گے وہ جو عاملو وہ کرتے تھے ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا بذات الصدور سینوں دلوں کی بھید اور جو کوئی منکر ہوا تو غم نہ کھا اس کے انکار سے ہماری طرف پھر آنا ہے ان کو پھر ہم جتلا دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے البتہ اللہ جانتا ہے جو بات ہے دلوں میں یعنی تم اپنا علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑ رکھو کسی کے انکار و تکذیب کی پرواہ نہ کرو منکرین کو بھی بالآخر ہمارے ہاں آنا ہے اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہ سکیں گے وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے سب کھول کر رکھ دے گا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ نمتعهم ہم انہیں فائدہ دیں گے قلیلا تھوڑا ثم نضطرهم پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے الى طرف عذاب غلیظ سخت کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑے عذاب میں یعنی تھوڑے دن کا عیش و بے فکری ہے مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے چلے آئیں گے مجالے کے چھوڑ کر بھاگ جائیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ اور اگر سألتهم تم ان سے پوچھو من خلق کس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین لَيَقُولُنَّ تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ قل فرما دیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بل اکثرهم بلکہ ان کے اکثر لا يعلمون جانتے نہیں اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے بنایا آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہ سب خوبی اللہ کو ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے یعنی الحمدللہ اتنا تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں پھر اب کون سی خوبی رہ گئی جو اس کی ذات میں نہ ہو کیا ان چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص محکم نظام پر چلانا بدون اعلیٰ درجے کے علم و حکمت اور زور قدرت کہ ممکن ہے لا محالہ خالق السماوات والارض میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت کا اقرار کرا دیتا ہے جس کے بعد تم ملزم ٹھہرتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تنہا وہ ہے تم معبود دوسرے کیوں کر بن گئے بات تو صاف ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر اٹک جاتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض و زمین ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز الحمید تعریفوں کے ساتھ اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا
یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر اس کی مخلوق و مملوک اور اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وجود اور تواب وجود یعنی جملہ صفات کمالیہ کا محسن و منبع اسی کی ذات ہے، اور اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں، وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے، پھر اسے کسی کی کیا پرواہ ہوتی؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ، اور اگر ان یہ ہو کہ ما جو فی الارض زمین میں من سے کوئی شجرۃ درخت، اقلام کلمے، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ سات، ابحر سمندر، جمع ما نفدت تو بھی ختم نہ ہو، کلمات اللہ اللہ کی باتیں، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہو اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے ہو، سات سمندر نہ تمام ہو باتیں اللہ کی، بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کر کی جائے، پھر پیچھے سے سات سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کرے، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی۔ بھلا محدود و متناہی قوتوں سے لامحدود اور غیر متناہی کام سر انجام کیوں کرو؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر۔ ما خلقکم نہیں تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہیں تمہارا جی اٹھنا، الا مگر کنفس واحدۃ جیسے ایک شخص، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ تم سب کا بنانا اور مرے پیچھے چلانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جی کا، بے شک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی سارے جہاں کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، نہ اس میں کچھ دقت نہ اس میں کچھ تعب۔ ایک کن سے جو چاہے کر ڈالے، اور لفظ کن کہنے پر بھی موقوف نہیں، یہ ہم کو سمجھانے کا ایک عنوان ہے۔ بس ادھر ارادہ ہوا ادھر وہ چیز موجود، یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بے حق وقت تمام جہان کی آوازوں کو سننا، یا ایک چیز کا دیکھنا اور بے حق وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے برابر ہیں، ایسے ہی ایک آدمی کا مارنا جلانا اور سارے جہان کا مارنا اور جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے۔ پھر دوبارہ جلانے کے بعد بے حق وقت تمام اولین و آخرین کے اگلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب چکا دینے میں بھی اسی کو دقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو دیکھتا ہے، کوئی چھپی کھلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ یولجو داخل کرتا ہے، اللیل رات، فی النہار دن میں، ویولجو داخل کرتا ہے، النہار دن، فی اللیل رات میں، وسخر اور اس نے مسخر کیا، شمس سورج، والقمر اور چاند، کل ہر ایک، یجری چلتا رہے گا، الی طرف، اجل مدت مسمن مقررہ، وان اور یہ کہ اللہ بما تعملون اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبیر خبردار۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ مقررہ وقت سے قیامت مراد ہے، یا چاند سورج میں سے ہر ایک کا دورہ، کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا اثر نو چلنا شروع کرتے ہیں، یعنی جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی ہو۔ چاند سورج جیسے کرات عظیمہ کو ادنا مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے، اسے تمہارے مرے پیچھے زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا، اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں کیا دشواری ہوگی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ ذالک یہ بأن اللہ اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی برحق، وأن اور یہ کہ ما جو جس يدعون وہ پرستش کرتے ہیں، من دونی اس کے سوال، باطل وأن اور یہ کہ اللہ ہوا وہی العلی بلند مرتبہ، الکبیر بڑائی والا۔ یہ اس لیے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک وہی ہے ٹھیک، اور جس کسی
کو کھاتے ہیں اس کے سوا سو وہی جھوٹ ہے اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ یعنی حق تعالیٰ کی یہ شؤون عظیمہ اور صفات قاہرہ اس لیے ذکر کی گئی کہ سننے والے سمجھ لیں کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے، یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بذات اور واجب الوجود ہونا جو بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ سے سمجھ میں آتا ہے، اور دوسروں کا باطل و خالق الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی خدا کے واسطے یہ شؤون و صفات ثابت ہوں۔ پھر جس کے لیے یہ شؤون و صفات ثابت ہوں گی وہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔ لہذا بندے کی انتہائی پستی اور تذلل جس کا نام عبادت ہے اسی کے لیے ہونا چاہیے۔